جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے جناب۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ پاک کے رحم و کرم سے۔ تو بس جناب یہاں پہ میں نے ولاگ سٹارٹ کیا تھا شام کے کھانے سے۔ میں بنا رہی تھی آج مزیدار سی کڑی اپنے ہسبینڈ کی فرمائش پر۔ انہوں نے کہا کہ میرا آج کڑی کھانے کا بہت دل کر رہا ہے، سنڈے تھا، گھر پہ تھے۔ میں نے کہا چلو جی جناب کیوں نہ جلدی جلدی سے کڑی بنا لی جائے۔ تو بس اس کی ریسیپی بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ بس ولاگ جو ہے نا، آج کل میرا اسٹینڈ گم ہوا ہے، ٹرائی پوڈ کا اوپر والا جو ہے ہولڈر ہوتا ہے موبائل والا، تو بس جس طرح بھی ویڈیو بنتی ہے وہ بنا دیتی ہوں۔ ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ اور آج کا ٹاپک نا شہزادیوں بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اکثر نا ہماری جو ہوتی ہے نا خود کی پہچان ہم ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ہر انسان کو اللہ پاک نے پیدا کر کے بھیجا ہے، ہر انسان کو اللہ پاک نے بنایا، ہر انسان نے اپنی زندگی، اپنی خواہش، اپنی جو ہے ایک مقصد زندگی میں ہے وہ پورا کر کے جانا ہے۔ لیکن ہم خواتین جو ہوتی ہیں نا اکثر اپنے مقصد کو، اپنے خواہشات کو ختم کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ اولاد کی خاطر، شادی ہو جاتی ہے شوہر کی خاطر، شادی نہ ہو تو ماں باپ کی خاطر، بہت ساری چیزیں، دنیا کی خاطر، دنیا کیا کہے گی، ہم اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا سیکریفائس کر دیتے ہیں۔ تو بس شہزادیوں آج کچھ ایسی چیزیں میں لے کر آئی ہوں کہ دیکھیں زندگی جینی ہے، ہر انسان نے جینی ہے، اور اس کے شور میں نا ہم خود سے اتنا دور چلے جاتے ہیں، اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں۔ ہم صرف اس بندے کی پہچان پر جی رہے ہوتے ہیں جس نے کہا ہوتا ہے، اگر آپ کا شوہر ہے نا تو وہ کہے گا نا کہ تم نے دن کو اٹھنا ہے تو تم نے اٹھنا ہے، نہیں اٹھنا تو تم نے نہیں اٹھنا اس کی اجازت کے بغیر۔ ٹھیک ہے، ہسبینڈ کی جو ہے تابعداری کرنی چاہیے، یہ اللہ پاک کا بھی فرمان ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار خود کو بھی تو دیکھیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا دوسروں کی جو ہے نا تعریف کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا یہ کام اگلا تعریف کرے گا تو یہ اچھا ہے، یہ نہیں ورنہ نہیں اچھا۔ کیوں؟ ہماری تعریف کے بغیر ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہم خود بھی تو عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بھی شعور دیا، عقل دیا۔ اور میرا نہیں خیال کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو کہے گا، کوئی بھی آپ کو اپریشیٹ کرے گا کہ نہیں بھئی یہ کام بہت اچھا ہے۔ بہت کم میں نے جو ہے لائف پارٹنرز ایسے دیکھے ہیں، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، ورنہ زیادہ تر آپ کے ماں باپ ہی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، زیادہ تر آپ کے بہنیں زیادہ تر آپ کو اپریشیٹ کرتی ہیں، اور بہت کم میں نے دیکھے ہیں بھائی بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو خود بھی تو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اللہ پاک نے عقل دی ہے، جیسے اس دوسرے انسان کو اللہ پاک نے عقل دیا ہے ویسے آپ کو بھی اللہ پاک نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ کیا یہ جو میں کر رہی ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اور تعریف، مجھے پتہ ہے کہ تعریف بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن ہماری اپنی خود کی بھی ویلیو، ہمیں ہماری ویلیو کسی کے الفاظ میں نہیں ہے، یا ہماری ویلیو کسی کی جو ہے کوئی ہمیں کسی کی ورڈنگ ہوگی تو ہماری ویلیو بنے گی۔ جی وہ کہے گا کہ نہیں اس نے یہ کام اچھا کیا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں بھی وہ کام تبھی اچھا ہے جب اس نے تعریف کرنی ہے۔ اگر اس نے تعریف نہیں کہی تو اس کا مطلب ہمارا کام بیکار ہے، چاہے وہ 10 دن کی محنت کا ہے، چاہے وہ 20 دن کی محنت کا ہے، چاہے وہ پوری رات کی محنت کا ہے، چاہے وہ دن رات کی محنت کا ہے، وہ کام فضول ہے اور بیکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلے بندے نے ہماری تعریف نہیں کی، اگلے بندے نے اس چیز کو سمجھا نہیں، اس چیز کو جو ہے اچھے سے جو ہے نا پریزنٹ نہیں کیا۔ یہ نہیں ہوتا، ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے کوئی سوٹ سٹچ کیا نا، اکثر جو ہے نا میرے ہسبینڈ میری چیزوں میں سے نقص نکالتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ چیز میں اپنی مدر کو دکھاتی ہوں وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ بہت اچھی ہے، یہ کام بہت اچھا ہے، یہ تم نے جو سوٹ سٹچ کیا یہ بہت اچھا ہے، یا تم نے جو کھانا بنایا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اکثر آپ کے لائف پارٹنرز آپ کو ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم ایسے عقل ہماری، ہم زیادہ تر عورتوں کا ایسا عقل گیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتی ہیں کہ نہیں جی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے تو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے بیچ میں نا اپنی جو ہے نا اسٹچنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ آئی ڈونٹ نو کیوں ایسے ہوتا ہے، کیوں لوگ ایسے کرتے ہیں۔ مجھے کئی دفعہ کسی نے کہنا یہ تم نے صحیح نہیں کیا، یہ تم نے ایسے نہیں کیا، یہ تم نے وہ نہیں کیا، اور جب میں نے اپنی مدر کو پوچھنا یا میں نے خود کو جب پوچھنا، اپنی ذات سے پوچھنا، تو مجھے لگنا کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ آپ کو ڈاؤن کرنا شروع کر جاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ آپ بہت قیمتی ہیں، ہر انسان کے لیے نہ ہوں، آپ اپنی اولاد کے لیے بہت قیمتی ہیں، آپ اپنے پیرنٹس کے لیے بہت قیمتی ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔ دیکھیں آپ کے دنیا سے جانے سے نا فرق صرف سب سے زیادہ اگر پڑے گا نا تو دو ہستیوں کو پڑے گا، ایک آپ کے پیرنٹس اور ایک آپ کے بچے۔
ان کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی کو بھی کوئی فرق پڑنے والا ہے. ہر بندہ اپنی دنیا میں مگن ہو جائے گا. اگر ہسبینڈ ہے نا تو وہ جو ہے شادی کر لے گا. میں نے بہت کم پیرنٹس دیکھے ہیں, مدرس دیکھی ہیں زیادہ تر اپنے بچوں کو پالتی ہیں شوہر کے بغیر, شادی بہت کم کرتی ہیں. لیکن میں نے زیادہ تر مرد دیکھے ہیں کہ جو ہی بیوی کی ڈیتھ ہوئی ہے سال بعد 6 مہینے بعد بچوں کا کہہ کر شادی کرتے ہیں, اور بچے ہی سب سے زیادہ رول رہے ہوتے ہیں. آدھے پھپھو کے پاس ہوتے ہیں, آدھے نانحال میں ہوتے ہیں, آدھے ددھیال میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے زیادہ فرق ان دو رشتوں کو پڑھنا ہے, اور اس لیے اپنے آپ کو ان دو رشتوں کے لیے سنبھالیں. اپنے آپ کو ان رشتوں کے لیے ضائع مت کریں جو آپ کی قدر نہیں کرتے, جو آپ کی ویلیو نہیں رکھتے. اگر آپ نے دیکھ لیا نا کہ آپ کے لائف پارٹنر میں آپ کی قدر نہیں ہے تو اسے تھوڑا سا وقفہ بنا لیں. دیکھیں کسی کے سر پہ بہت زیادہ گرنے سے بھی آپ کی ویلیو بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر صرف آپ کے اس حد تک ہے کہ ایک رات کو آیا ہے, سویا ہے, موبائل یوز کیا, کھانا کھایا ہے, ایک دو باتیں کی ہیں ضرورت کے مطابق جو اس کو ضرورت ہے, یہ جی مجھے کھانا دے دو, پانی دے دو, اس حد تک وہ صرف آپ سے بات کر رہا ہے, تو آپ اپنے آپ میں جئیں, آپ اپنی اولاد کے لیے جئیں. مجھے پتہ ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. جس انسان کا شوہر یا ہسبینڈ یا وائف جو ہے ساتھ رہتی ہے اور وائف نہ لفٹ کروا رہی ہو یا ہسبینڈ نہ لفٹ کروا رہے ہوں یا اس طرح فیل کروا رہے ہوں کہ آپ کی ان کی زندگی میں کوئی ویلیو نہیں ہے, تو آپ کی اور بہت ساری زندگیوں میں ویلیو ہے. آپ نے ان کے لیے جینا ہے. اگر آپ ایک آدھی زندگی کے لیے آپ اپنے آپ کو ضائع تو نہیں کر سکتے. آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے سب سے بڑے احساس آپ کا پیرنٹس ہیں, وہ آپ کے لیے جی رہے ہیں. آپ کے پیرنٹس کبھی بھی, ماں باپ کبھی بھی اولاد کو مرتا نہیں دیکھ سکتے یا اس کی میت اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتے. یہ بہت بڑا صبر کا کام ہوتا ہے, اور نہ ہی اولاد اپنے ماں باپ کے بغیر جی سکتی ہے. آپ ان کے لیے جئیں. دیکھیں ہم جو ہے نا دوسروں کو, خود کو پہچاننا یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں سے الگ ہو جانا. اکثر جب آپ خود کو پہچاننے کے لیے نکلتے ہیں نا, جب آپ اپنی کچھ خواہشات, اپنے کچھ مقصد پورے کرتے ہیں, بہت ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جاتی ہے, بہت سے لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگوں کے خلاف آپ چلنے لگ جاتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کام ہمیں پسند نہیں ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ نے اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا ہے. ہم بھی تو دنیا میں کوئی مقصد لے کر آئے ہیں, کوئی خوشی لے کر آئے ہیں, ہم نے بھی تو جینا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت بڑے غلط قدم اٹھائیں, جو اسلام میں بھی غلط ہے وہ نہیں کرنا چاہیے, سیدھی سی بات ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جس سے اسلام نے بھی منع کیا ہوا نا وہ ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی حدیں پار کر کے اپنے مقصد پورے کریں, آپ اپنی حدود میں رہ کر بھی اپنے, اب جیسے ہم آج کل یہ یوٹیوب نے ہمیں بہت زیادہ جو ہے ایک اپرچونٹی دے دی ہوئی ہے کہ ہم اپنا فیس نہ بھی دکھائیں, اپنی سکلز, اپنی جو ہے بہت ساری چیزیں دکھا کر, اپنے جو ہے اپنے کام دکھا کر, اپنی ریسیپی دکھا کر, اپنی جس قسم کی بھی ہمارے اندر سکل ہے, کسی کے اندر آرٹ کی سکل ہے, کسی کے اندر ڈرائنگ کی سکل ہے, کسی کے اندر کوکنگ ہے, کسی کے اندر اسٹچنگ ہے, کسی نہ کسی بندے کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی تو ہوگی, وہ دکھا کر ہم یہاں پہ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ آپ کو یہ بھی ڈیگریڈ کر دیں گے کہ یہ بے شک فیس نہیں دکھا رہی, یہ ایسے کام کیوں کر رہی ہے, یہ ویڈیوز کیوں بنا رہی ہے. بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا لائف پارٹنر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کسی سے ڈرنے کی یا کسی سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ ہیں, سب سے بڑی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے شہزادیوں, تو خود سے کبھی کبھار بیٹھ کے نا سوال کریں, جواب آپ کے اندر ہی ہے. آپ جب خود سے سوال کریں گے نا, جواب آپ کے اندر ہی ہے. کوئی خود کو پہچاننے کا سفر اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. بہت سارے کبھی کبھار رشتے آپ سے دور چلے جاتے ہیں, ان کو منانا بڑا مشکل ہوتا ہے, کبھی کبھار ان کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور جب آپ خود سے سوال کریں گے نا کہ میں کون ہوں, میری کیا پہچان ہے, آپ کو خود بخود ہی پتہ چلے گا. کبھی کبھی اکیلے رہنے میں, اکیلے خود سے باتیں کرنے میں, ان ساری چیزوں میں بہت سارے سوال جواب چھپے ہوتے ہیں. کبھی تھوڑا سا ٹائم خود کے لیے نکالیں, اکیلے بیٹھیں, سوچیں کہ میرا کیا مقصد ہے, میں نے کیا کرنا ہے اور کیسے چلنا ہے اپنے ساتھ. اپنے بچوں کو دیکھیں, آپ فریش ہوں گی تو آپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گی. جب آپ ہی ایک دماغی مریض یا ایک ٹینشن کی مریض بن جائیں گی نہ تو آپ سے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی. تو جب آپ سے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوگی نا تو یہ دنیا آپ کو جینے نہیں دے گی. وہ کہیں گے ایک بچے ہی تو تھے اس کے پاس, اس سے اس کی تربیت بھی, ان کی تربیت بھی نہیں اچھی ہوئی. تو ان کی تربیت کرنے کے لیے بھی نا آپ نے خود کو پہچاننا ہے, خود کے لیے جینا ہے, خود کو فریش رکھنا ہے. خود کو فریش رکھیں گے, آپ کے بچے فریش رہیں گے, آپ کے بچے فریش رہیں گے, آپ کی دنیا فریش رہے گی. ٹھیک ہے, اللہ پاک کا ذکر و اذکار کریں, اللہ پاک کا ڈھیر و ڈھیر شکر ادا کریں. اور کچھ بھی چاہیے اپنی رب کی ذات سے مانگیں, دنیا داروں سے مت مانگیں. دنیا نے نہیں دینا, دنیا نہ دے سکتی ہے آپ کو. دنیا تو آپ کی میت پر بیٹھ کر بھی آپ کو برا ہی کہے گی, جنہوں نے برا کہنا ہے. تو بس شہزادیوں, یہیں تک تھا آج کا چھوٹا سا ولاگ. بھی ملیں گے ایک نئے ولاگ ساتھ, تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس ٹاپک پر ضرور غور کریے گا. اللہ حافظ, بائے بائے, ٹیک کیئر.